بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع جاپان کے روایتی کھیلوں میں سب سے اہم یعنی سومو کشتی ہے۔ سومو جاپان کا قومی کھیل ہے اور صدیوں سے ہے۔ اس کی تاریخ نہ جانے کتنی پرانی ہے، مگر اس کا سب سے پہلا ریکارڈ 24 قبل مسیح کی ایک دستاویز سے ملتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بنیادی طور پر یہ اچھی فصل کے لیے ایک دوائیا رقص تھا۔ شاہی دربار میں سومو پہلوانی کا رواج 642 میں شروع ہوا، اور اس وقت یہ ایک جس طرح کے رومن اکھاڑے ہوتے تھے اسی قسم کی آپ چیز سمجھ لیں کہ اس کا انجام جو ہے ایک پہلوان کی موت پر ہوتا تھا۔ یعنی جب دو پہلوان اکھاڑے میں اترتے تھے تو ان میں سے اہ، جب تک ایک کی موت نہ ہو جاتی وہ کھیل ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کھیل کو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں سے یہ ظالمانہ عنصر نکال دیا گیا اور یہ محض ایک کھیل بن گیا۔ اسے کچھ اصول وضع کر دیے گئے اور ان کے مطابق جو ہے وہ جیتنے والا جو ہے وہ چند ہی سیکنڈ میں یا زیادہ سے زیادہ 1-2 منٹ میں جیت جاتا تھا، اور ہارنے والے کو کوئی گزند نہیں پہنچتی تھی۔ اب اس چیز کو جاپانیوں نے ہزاروں سال پرانی چیز ہے، مگر اس کو انہوں نے اسی شدت کے ساتھ وہ آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے قومی ورثے یعنی دیسی کشتی کی حفاظت نہ کر سکے۔ جس کھیل میں ہم نے گاما جیسے رستم زمان پیدا کیے، اب وہ پوری طرح نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس جاپانیوں نے اپنی قدیم روایات جن میں نو اور کابوکی بھی شامل ہیں پوری شدومت سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا مستقل حصہ ہیں اور اسی طرح مقبول ہیں جیسے جدید کھیل، فلم اور ڈرامہ۔ ہر شہر میں لاتعداد تہوار ہوتے ہیں جن میں زمانہ قدیم کے لباس پہن کر ماضی کا سفر کیا جاتا ہے اور اس دن یا اس وقت کے لیے اس قدیم دور میں جیا جاتا ہے۔ جہاں تک سومو ریسلنگ کا سوال ہے، میرے قیام جاپان کے دوران اس کی ندرت مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ہر وقت کسی نہ کسی چینل پر کوئی ٹورنامنٹ چل رہا ہوتا تھا۔ اس کھیل کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ سال میں 6 ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اور ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے کئی مہینے پہلے بکنگ کرنی پڑتی ہے۔ ٹی وی پر ریسلنگ دیکھتے ہوئے اگر چاروں طرف بیٹھے تماشائیوں کو نظر انداز کر دیں تو یہی لگتا ہے کہ آپ ماضی میں جھانک رہے ہیں اور وقت الٹی چال چل گیا ہے۔ سومو پہلوانوں کو رکشی کہا جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک روایتی وارم اپ کرتے ہیں، یہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اور اس وارم اپ کو شکیری کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد شنتو مذہب کی روایات کے مطابق پورے رنگ میں نمک چھڑکتے ہیں تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ پھر وہ ایک گول رنگ جسے کہ دوہیو کہا جاتا ہے، اس میں دو لکیریں کے پیچھے آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یا اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں۔ اس رنگ کا قطر تقریباً 15 فٹ ہوتا ہے، 14.9 فٹ۔ یہ دونوں پہلوانوں نے مختصر لنگوٹی کے علاوہ ایک چوڑی 30 فٹ لمبی پیٹی باندھی ہوتی ہے جسے مواشی کہتے ہیں۔ یہ دراصل مخالف پہلوان کے زیادہ کام آتی ہے۔ گھنٹی بجتے ہی وہ اس پیٹی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو جائے
تو اسے مخالف کو دھکیلتے ہوئے رنگ سے باہر کرنے یا چت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جیتنے کا ایک طریقہ تو مخالف کو رنگ سے باہر دھکیل دینا ہے۔ رنگ سے باہر دھکیلنے کے علاوہ پاؤں کے پاؤں کے سوا جسم کا کوئی بھی حصہ زمین سے لگ جائے تو شکست ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی دونوں میں سے ایک چیز ہو جاتی ہے، یعنی یا تو وہ رنگ سے باہر دھکیل دیا جاتا ہے ایک پہلوان، یا یہ کہ وہ زمین پر گر جاتا ہے تو مقابلہ ختم ہو جاتا ہے۔ عموماً اس مقابلے میں چند سیکنڈ ہی لگتے ہیں، مگر بعض دفعہ کئی منٹ تک بات چلی جاتی ہے۔ ایسا مقابلہ بے حد سنسنی خیز ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت فاسٹ ایکشن ہوتا ہے۔ تو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ پہلوان کو ریکیشی کہتے ہیں، روایتی وارم جو کرتے ہیں اسے شکیری کہتے ہیں، جو رنگ ہوتا ہے اس کو دوہیو کہتے ہیں، پیٹی کو مواشی کہتے ہیں، اور ریفری اس کو گیو جی کہتے ہیں۔ اب اس کا بھی ذکر بڑا دلچسپ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک ریفری صاحب ہیں۔ تو ہر میچ سے پہلے قدیم الباس میں ملبوس ریفری یعنی گیو جی کچھ قدیم روایات کے مطابق اسے شروع کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ریفری عموماً بالکل دبلے پتلے ہوتے ہیں مگر بہت پھرتیلے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ اپنے سے 6-7 گنا وزنی پہلوانوں کے ٹکراؤ میں ملیا میٹ ہو جائے۔ اگر کسی ہارنے والے پہلوان کو ریفری کے فیصلے سے اختلاف ہو تو ایک 5 رکنی جیوری ہوتی ہے جسے ریفری کا فیصلہ بدلنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اب سومو پہلوان بننے کے لیے کم از کم 5 فٹ 8 انچ قد ہونا چاہیے۔ ہر سومو پہلوان کسی نہ کسی اکھاڑے کی سرپرستی میں ہوتا ہے اور اسے وہاں کے قوانین کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ بدلے میں وہ اکھاڑا اس کے رہن سہن اور کھانے پینے کے تمام اخراجات اٹھاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی اکھاڑا انہیں اپنی سرپرستی میں لیتا ہے، انہیں بال بڑھانے پڑتے ہیں تاکہ قدیم روایات کے مطابق ان بالوں کو گرہ لگائی جا سکے۔ اس کے علاوہ انہیں ہر وقت، چاہے وہ بازار میں ہی کیوں نہ ہوں، ایک مخصوص لباس پہننا پڑتا ہے تاکہ وہ دور سے پہچانے جا سکیں۔ جی ہاں، یہ تصویر میری ہے، دا بائیں طرف تو میں ہی ہوں۔ تو ایک دفعہ ایک نوجوان سومو پہلوان سے مجھے ملنے کا موقع ملا۔ وہ ایک میلے میں آیا ہوا تھا اور سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ وہ مذاق ہی مذاق میں لوگوں کو کشتی کی دعوت دے رہا تھا۔ اس نے مجھے بھی دعوت دی مگر میں نے صرف یہ تصویر کھنچوانے تک ہی اکتفا کیا۔ البتہ میرے ایک چلبلے میکسیکن دوست نے حامی بھر لی۔ پلک جھپکتے میں پتہ نہیں اس پہلوان نے کون سا داؤ لگایا کہ اس لڑکے کو ٹانگوں سے پکڑ کر رومال کی طرح الٹا لٹکا دیا اور ہم دیکھتے رہ گئے۔ وہ بیچارہ اپنے ہاتھ میں مار رہا تھا کسی طرح اس ڈریس سے نکل جائے، مگر وہ ناممکن تھا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ پہاڑ، انسانی پہاڑ۔ عموماً سومو پہلوان بہت موٹے ہوتے ہیں، اس کا نام کنشکی ہے۔ تو اور ان کا وزن جان بوجھ کر بڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ وزن کے زور پر مخالف کو دھکیلتے ہوئے رنگ سے باہر کر دیں۔ یہ لوگ ناشتہ نہیں کرتے مگر دوپہر کے وقت چاولوں سے بنا ایک خاص ملغوبہ چن کونابے کھاتے ہیں جس میں مچھلی، گوشت اور سبزیاں ہوتی ہیں، اور بے حساب کھاتے ہیں۔ اس کے بعد کئی لیٹر بیئر پی کر سو جاتے ہیں۔ اس معمول کا ان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے اور ان کی عمر 50-60 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ عام جاپانی 80 سال سے زیادہ جیتا ہے۔ یعنی یہ قیمت انہیں چکانی پڑتی ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آمدنی
ناقابل یقین حد تک ہوتی ہے۔ شاہانہ زندگی ہے۔ آپ دیکھیں بڑے پہلوانوں یعنی یوکوزونا کی ماہانہ تنخواہ $26,500 یعنی 80 لاکھ پاکستانی روپیہ ہے۔ اس کے علاوہ سال میں 6 قومی سطح کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اور انعامات کی خطیر رقم ملتی ہے۔ اب تو اسپانسرشپ کا سلسلہ بھی چل پڑا ہے، جس سے ہونے والی آمدنی کا اندازہ کرنا بھی ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مقبولیت کسی بھی کھلاڑی یا فلم سٹار سے کم نہیں ہوتی۔ لڑکیاں اسی طرح لائنوں میں ان کے آٹوگراف کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور شادی کی متمنی بھی۔ اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا بھی انہیں بہت اہمیت دیتا ہے۔ موٹاپا اچھا سومو پہلوان بننے کے لیے ضروری نہیں۔ میرا پسندیدہ پہلوان چیون فوجی تھا، یہ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، جو سومو کی تاریخ کے عظیم ترین پہلوانوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جسم عام آدمی جیسا ہی تھا، مگر اس کی پھرتی اور داؤ پیچ کی مہارت کسی کو اس کے سامنے ٹکنے نہیں دیتی۔ تو یہ تو ذکر تھا سومو کا۔ اس کے علاوہ جوڈو اور کراٹے کا شمار بھی جاپان کے روایتی کھیلوں میں ہوتا ہے، یعنی یہ کھیلیں جاپان سے ہی شروع ہوئیں، مگر ان کی تاریخ 1-2 صدی پرانی ہی ہے، اور اب یہ بین الاقوامی کھیل بن چکے ہیں، اس لیے میں ان پر بات نہیں کروں گا۔ اب آخر میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا۔錦は上手を引いています。ダブル舞の海、体重差が174キロ。さあ、これ知ってる。縦ひねり、舞の海の勝ち。おっと、舞の海膝を押さえています。大丈夫か。ただいまの会社は寄り切って山本屋。امید ہے آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ تو میرا آئندہ ولاگ جو ہے وہ میرے قیام جاپان کے چند دلچسپ واقعات سے میں شروع کروں گا بات کو۔ ہو سکتا ہے اس میں 2-4 ولاگس مجھے کرنے پڑیں۔ تو ہر ایک واقعہ وہاں کی کسی نہ کسی سماجی پہلو سے جڑا ہوا ہوگا، تو امید ہے کہ آپ انہیں پسند کریں گے۔
تو یہاں پہ آپ میرے تمام ایڈریسز دیکھ سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی ہے، یوٹیوب URL چینل بھی ہے، ویب پیج کا بھی ہے، اور میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا.